کانسٹیپیشن بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. اب اس کو لے کے اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں پیدا جسم میں ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان بیماریوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس جڑ پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اس کی آج کے ویڈیو میں جو بنا رہی ہوں, اس کی ایگزامپل لنک جو کرا رہی ہوں وہ کمر پین کے ساتھ ہے. بیک پین, لوگ بیک پین کے لیے ایکس ریز کرا رہے ہوتے ہیں, MRI کرا رہے ہوتے ہیں, CT اسکین چل رہے ہوتے ہیں, میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے, ہماری کمر پین نہیں جا رہی ہے. جبکہ اس کی جو جڑ ہے پیچھے, جس کا لنک بن رہا ہے کانسٹیپیشن کے ساتھ, اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا ہے. جو وہ میڈیسن کھا رہے ہیں, وہ میڈیسن اس کو مزید کانسٹیپیشن دے رہی ہے, مزید اس کو خراب کر رہی ہے. لیکن وہ ہے کہ ان کو پتہ ہی, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, اس کے پیچھے اویئرنیس نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنی کمر پین کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو سا ہے وہ کمر پین بھی ہمیں ہے اور ہمیں کانسٹیپیشن بھی ہے, جبکہ وہ ان دونوں کا لنک آپس میں نہیں جوڑ پا رہے ہوتے. آج کے ویڈیو میں یہی سمجھانے والی ہوں کہ کس طرح سے کمر پین کا اور کانسٹیپیشن کا آپس میں لنک ہے, اور کیا یہ کنیکشن ہم لوگ ختم کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ان دونوں چیزوں کو فوکس کر کے ہم کس طرح سے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ قبض کے تھرو جو کچرا جسم سے نکلنا ہوتا ہے, قبض میں کیا ہوتا ہے, جو سارے ٹاکسن, جو سارے کا سارا کچرا جسم سے آؤٹ ہونا ہے وہ دوبارہ ایبزارب ہو کے بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جب آپ لوگ کانسٹیپیٹ ہوتے ہیں, 1-2 3 دن آپ لوگوں کو سٹول پاس نہیں ہوتا. میرے پاس کنسلٹنسی کے لیے جو لوگ آتے ہیں, شدید قسم کی کانسٹیپیشن چل رہی ہے, 3 دن ہو گیا, سٹول پاس نہیں ہوا ہے. جو نارمل اس کا انسان ہے اس کو ڈیلی کا 1 ٹائم سٹول لازمی پاس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میں آج کے ویڈیو میں سارا سمجھاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی کانسٹیپیشن کو ختم کرنا ہے, اور بغیر دوائی کے. آپ لوگوں نے جو میڈیکیشن ساتھ میں وہ لے کے, کانسٹیپیشن کے لیے بھی جو میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں, وہ وقتی طور پہ آپ لوگوں کا سٹول وہ لے آتی ہے اور وقتی طور پہ آپ لوگوں کو ریلیف کر دیتی ہے, لیکن اندر جڑ پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. وہی سب سمجھانے والی ہوں. السلام علیکم, ویلکم ٹو لسن یور باڈی. میں اپنی ہیلتھ, ڈیزیز, ایکسرسائز, نیوٹریشن اسٹڈی کی بیس پہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں. ان لوگوں کی لائف اسٹائل چینج کر کے ان لوگوں کو کوئی میڈیسن نہیں دیتی ہوں, ان لوگوں کو ڈائٹ دیتی ہوں. ڈائٹ ان کی صحیح کرا کے, کون سی بیماری کے لیے آپ لوگوں کو کون سی ڈائٹ پہ فوکس کرنا ہے, اپنے لائف اسٹائل کو کس طرح سے چینج کرنا ہے, کون سا ضروری وائٹامن آپ لوگوں نے لینا ہے, اور کس طرح سے آپ لوگ اپنی ہیلتھ کو امپروو کریں گے. تو آپ لوگ ویڈیوز کو سنیں, سمجھیں اور امپلیمنٹ کریں, اور ہمارے ساتھ اپنی ہیلتھ کو امپروو کریں. یہاں پہ ہزاروں لوگ, عورتیں, مرد اپنی صحت کو امپروو کر چکے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب دنیا میں ملین لوگ ہیں جن کو کانسٹیپیشن کا ایشو چل رہا ہوتا ہے. اب کانسٹیپیشن میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا کنیکشن, ہماری جو نروز ہے نا, جو اسپائنل کارڈ ہے, جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کا کنیکشن جو سا ہے ہمارے گٹ کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہت تیزی سے آپس میں کمیونیکیشن ان چیزوں کی ہو رہی ہوتی ہے. اب جب آپ لوگوں کی بڑی آنت میں جب کانسٹیپیٹ ہوتے ہیں, جب قبض ہوتی ہے, تو بڑی آنت میں سٹول جو سا ہے وہ پھنس جاتا ہے, وہ کافی مقدار میں وہاں پہ پڑا ہوتا ہے. اب وہ پریشر جا کے بیک پہ, اسپائنل کارڈ پہ پریشر مارتا ہے, جو وہ اس پریشر کی وجہ سے کمر میں پین رہتا ہے, اور وہ لگاتار ہلکا اور لگاتار آپ لوگوں کا پین رہتا ہے. آپ لوگ اس کے لیے میڈیسن جو کھاتے ہیں, وہ میڈیسن جو نشہ آور میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بھی کانسٹیپیٹ کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسری میڈیکیشن ہے وہ بھی کانسٹیپیٹ کرتی ہے. تو آپ لوگ, ایک تو آپ کے اندر گڈ بیکٹیریا بھی وہ ختم کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب کانسٹیپیٹ بھی کر رہی ہے, گڈ بیکٹیریا بھی ختم کر رہی ہے. اب آپ کی باڈی میں گڈ بیکٹیریا ہی وجہ ہیں کہ جو آپ کو کانسٹیپیٹ کر آ رہے ہیں, کہ گڈ بیکٹیریا نہیں ہے آپ کی باڈی میں, بیلنس آؤٹ ہوا ہوا ہے, بیڈ بیکٹیریا زیادہ ہیں آپ کی باڈی میں, تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. یہاں پر السر بھی بن جاتے ہیں. جو بلڈ آتا ہے نا, پریشان نہیں ہو جانا کہ ہمارے اندر کہیں کینسر تو نہیں بن گیا ہوا. جو بلڈ آتا ہے ہمارے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ السر بن جاتے ہیں. پھر وہ السر جو ہے وہ کینسر میں جا کے کنورٹ ہوتا ہے, اگر جو لوگ پراپر ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں. اب وہ السر کی وجہ سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے, جب وہ زور لگاتے ہیں تو پھر وہ سیل جو ان سے انفلیمڈ ہوئے ہوتے ہیں نا, سوزش ہوئی ہوتی ہے چھوٹی بڑی آنت میں, تو وہ سوزش کی وجہ سے وہ سیل جو ان سے ہے وہ زور لگانے سے وہ سیل وہاں پہ ریپچر ہوتا ہے, اور پھر وہ بلڈ آتا ہے اس کے اندر, سٹول کے اندر. تو اب یہاں پر آپ لوگوں نے نروز کا بھی آپس میں کنیکشن جو بتا رہی تھی آپ لوگوں کو, B1 ڈیفیشنسی,
ٹھیک ہے. جب تھائامین جسے کہتے ہیں وائٹامن B1 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان لوگوں میں, تو وہ اب وہ کروا رہی ہوتی ہے کہ کنیکشن نہیں بن پا رہا ہوتا برین کے ساتھ. اب B1 جو سا ہے وہ اب ایک تو خوراک کے تھرو یہ لوگ نہیں لے رہے ہوتے, دوسرے نمبر پہ یہ لوگ اگر لے بھی رہے ہوتے ہیں تو اتنی دوسری غلط قسم کی خوراک ان کی ڈائٹ میں شامل ہوتی ہے, اور وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, ڈپلیٹ کر رہی ہوتی ہے, جسم سے نکال رہی ہوتی ہے, جس میں کیا آ جاتا ہے ریفائن آٹا, ریفائن چینی, کوکنگ آئلس, یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ فلش آؤٹ. چینی اتنا میں کہہ رہی ہوں کہ چینی جو سی ہے وہ B1 کو ایسے فلش آؤٹ کرتی ہے کہ اسے اٹھا کے جہاں پہ بھی آپ کے جسم میں پڑا ہوتا ہے باہر باڈی سے پھینک دیتی ہے. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اور یہ شوگر جو سی ہے وہ گڈ بیکٹیریا بھی گرو نہیں ہونے دیتی. تو اب کتنا ظلم اندر ہو رہا ہوتا ہے, یہ غلط قسم کا تھوڑی دیر کے چسکوں کے لیے جو خوراک یہ والی کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اندر جا کے کتنی غلطیاں آپ لوگوں کے کر رہی ہے. جو غلطی سے آپ لوگوں نے کچھ اچھا کھایا بھی ہو تو اسے بھی نہیں یہ خوراک لگنے دیتی. اتنی ظالم ہے یہ فاسٹ فوڈز, اور جو فاسٹ فوڈ نہیں بھی کھاتے ہیں, جو گھر کے کھانے کھاتے ہیں, جو روٹی سسٹم پہ ہیں, جو وائٹ آٹا سسٹم پہ ہیں, چکی کا ہول گرین آٹا آپ لوگ یوز کیا کریں. ٹھیک ہے, جو ریفائن آٹا, جو وائٹ آٹا آپ لوگ لے رہے ہوتے ہیں, جی ہمیں تو کلر پسند نہیں ہوتا ہے, بچے نہیں کھاتے ہیں شوق سے, تو وہ پھر دیکھ لیں کہ یہی وائٹ آٹے اور وائٹ چینیاں آپ لوگوں کو کس طرح سے خراب کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر پین کا بھی جو جاتا ہے نا سگنل آپ لوگوں کو, جب یہ IBS کا جن کو ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, IBS کے مریضوں کو کانسٹیپیشن کا زیادہ ایشو آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو سگنلنگ ہوتی ہے برین کے اور گٹ کے اور برین کے درمیان وہ بہت تیزی سے پاس ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ IBS کے جو ان سے پیشنٹ ہیں ان کی لائف سٹائل بھی ایک اس طرح کا غلط ہوا ہوتا ہے کہ وہ موومنٹ نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پر اسٹول کو پاس ہونے کے لیے موومنٹ کی ضرورت ہے, آپ کی آنتوں میں موومنٹ کرانے کے لیے آپ کو آپ کی باڈی کی موومنٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ B1 تو ہے ہی نہیں فرض کریں ان لوگوں میں, تو لیکن اگر آپ لوگ اوپر سے موو بھی نہیں کریں گے, سارا دن آپ کا لیٹنے والا بیٹھنے والا سٹائل ہے, تو پھر تو وہ اور بھی غلط ہو جائے گا نا. باڈی کی موومنٹ بھی یہاں پہ چاہیے, یہاں پہ ایکسرسائز چاہیے, یہاں پہ یہ ساری چیزوں نے ورک کرنا ہے. اب یہاں پر ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ لیا جاتا ہے کانسٹیپیشن کے لیے, یہاں پر فائبر کو وہ فوکس کیا جاتا ہے. ایک تو جو میڈیسن قطرے وغیرہ ڈراپس وغیرہ ڈال کے وہ پی رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ, اور پلس وہ فائبر کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو اسکمول کا چھلکا, گندم کا وہ چھلکا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے تو اپنی مارکیٹ گرم کرنی ہے, تو وہ فائبر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں نے فائبر بھی ٹیسٹ کر لیا, آپ لوگوں نے فائبر بھی لے لیا, جبکہ فائبر کی یہ گیم نہیں ہے. فائبر کیا کرتا ہے, وہ صرف بلک بناتا ہے, یعنی کہ آپ کی کوانٹٹی آف سٹول بڑھا دیتا ہے. تو آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری کانسٹیپیشن ٹھیک ہو رہی ہے. وہ جب کھائیں گے جب فائبر, تو اس نے فائبر کیا ہوتا ہے, اس نے جو انسولوبل فائبر جو جس نے جسم کے اندر ایبزارب نہیں ہونا ہوتا, جس نے جسم سے باہر نکلنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ جو ساری ویجیٹیبلز اور اس کے علاوہ یہ جو اسکبول کے چھلکے اور یہ گندم کے چھلکے اور یہ سارے جو آپ پی رہے ہوتے ہیں, یہ انسولوبل فائبر ہیں, انہوں نے جسم سے باہر نکلنا ہی ہے, نکلنا ہے. تو وہ جب باہر نکلے گا سٹول بلکی ہو جائے گا آپ لوگوں کا, اور آپ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہماری کانسٹیپیشن ٹھیک ہو گئی ہے. یہ فائبر کی نہیں بلکہ یہ آپ کے مائکرو بایوم کی گیم ہو گئی ہے. مائکرو بایوم کیا ہوتے ہیں, گڈ بیکٹیریا. اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر گڈ بیکٹیریا کہ اس بندے کو کانسٹیپیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. اب یہاں پر بات آپ لوگ کہیں گے کہ ہم تو وہ, کیونکہ میرے پاس کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں نا عورتیں مرد, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں, ہم فلاں ڈاکٹر سے کیٹو ڈائٹ ہم لوگوں نے کی ہے, ہم تو یہ جنک فوڈ وغیرہ ہم یہ کھاتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگ کیٹو ڈائٹ پہ ہیں. اب کیٹو ڈائٹ میں کو ایک بنا دیا گیا ہے کہ بس یہاں پر آپ لوگوں نے پروٹین اور فیٹ اور یہ چیزیں آپ لوگوں نے لینی ہیں. اب یہاں پر ہم لوگوں کو ورائٹی آف فوڈ نہیں دے پا رہے ہوتے اپنے گڈ بیکٹیریا کو. میں نے کہا ہے کہ یہاں مائکرو بایوم کی گیم ہے, ہم لوگوں نے گڈ بیکٹیریا کو اسٹرانگ کرنا ہے. گڈ بیکٹیریا کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں باقی خوراک بھی کھائیں گے, ہمیں اینٹی آکسیڈنٹ چاہیے, ٹھیک ہے, جو فری ریڈیکلس کو ختم کریں, جو اس کچرے کو ختم کریں. تو آپ لوگوں نے یہاں پر ڈائٹ کا کنسیپٹ ہی کسی نے کیٹو ڈائٹ بنا دیا ہے, کسی نے اس کو ویجیٹیرین ڈائٹ بنا دیا ہوا ہے, مختلف ڈائٹ, اور کسی نے اس کو جی ساری واٹری ڈائٹ, پورے دن جی واٹر والی چیزیں ساری یوز کرنی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری باڈی کو ہر طرح کے نیوٹرینٹس چاہیے, ہر طرح کی خوراک ہم لوگوں کو چاہیے. اس کو کھانے کا طریقہ ہے, کس ٹائم پہ کھانا ہے, کیا کھانا ہے, اور ساتھ میں کیا چیزیں لے کے چلیں گے کہ یہ کام سیدھا ہوگا, ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے ہم لوگوں کو گڈ فیٹ بھی چاہیے. اب جہاں پر میرے پاس کنسلٹنسی کے لیے آتی ہیں لوگ تو وہ اولیو آئل پہ لگے ہوئے ہیں. اولیو آئل کے جی ہم تو آپ گڈ فیٹ کی بات کر رہی ہیں, ہم تو اولیو آئل بہت پیتے ہیں, ہم 2 3 چمچ ہم تو کھانا اولیو آئل میں بنا رہے ہیں, ہم تو اس کو یوز کر رہے ہیں. اولیو آئل جو ہے کہاں سے لے رہے ہیں؟ امپورٹڈ لے رہے ہیں. کب کا بنا ہے, کب کا آیا ہے, کتنا ٹائم لگا ہے, اس کے اندر کیمیکلز, اس کا سارا کیا اسٹرکچر اس کا رہ گیا. آپ لوگ نیچرل کی طرف آئیں اور وہ چیزیں کہ جس کے اندر پیکنگ اور یہ چیزیں, ان چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے جو اولیو آئل کی بجائے آپ لوگوں نے نیچرل کی طرف آنا ہے. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ دیسی گھی, مکھن, ان چیزوں کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے دیسی گھی, مکھن, گڈ فیٹ چاہیے. اس کے لیے آپ لوگوں کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہے تو آپ لوگوں نے اپنے گڈ فیٹ پہ, آج میں لسٹ بتاتی ہوں کہ کس چیزوں پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تاکہ آپ کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو سکے. آپ لوگوں نے اپنے گڈ فیٹ پہ بات کرتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, گڈ فیٹ پہ کام کرنا ہے. اس کے لیے میں نے بتا دیا دیسی گھی, مکھن, اور اس کے علاوہ آپ کوکونٹ یوز کر سکتے ہیں. اب کوکونٹ کا آئل جو ہے ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, اس میں کیا مکسنگ کی گئی ہے. تو آپ لوگوں نے پیور کوکونٹ جو ہے, ہول کوکونٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے. اسے بھگوئیں رات کو, اور وہ اس کے پیسز جو ہیں وہ اپنے 2 میل کے ساتھ وہ آپ اپنے وہ لے لیں. ٹھیک ہے, کوکونٹ کو وہ ایڈ کر لیں, وہاں سے گڈ فیٹ آ جائے گا. انڈے کی زردیاں کھائیں, گڈ فیٹ آ جائے گا آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے واٹر انٹیک پہ. ٹھیک ہے, پانی تو آپ لوگ پورے دن میں فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں. اب پانی آپ لوگوں نے 3 لیٹر کم از کم پینا ہے پورے دن میں, اور اس کو ڈیوائڈ کر کے پینا ہے. اس کا طریقہ ہے پینے کا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ گلاس بھر بھر کے, ساجدہ نے کہا تھا کہ پانی انٹیک بھی اچھا رکھنا ہے تو آپ گلاس بھر بھر کے پئیں گے, ایسے نہیں پینا. آپ لوگوں نے سپ سپ کر کے پانی پینا ہے, تھوڑا تھوڑا پورے دن میں پانی پئیں گے. اس سے آپ لوگوں کا وہ جو ہے واٹر اکٹھا پئیں گے, سارے الیکٹرولائٹس پکڑے گا اور یورین کے تھرو آؤٹ کر دے گا. پھر آپ لوگوں کو ویکنیس فیل ہوگی اور وہ جا کے اکٹھا پانی آرگنس پہ بھاری پن لے کے آئے گا. اسٹمک اتنا ڈائجسٹ نہیں اس کو کر پا رہا ہے, اس کو لیور نہیں سنبھال پا رہا ہے, دل نہیں سنبھال پا رہا ہے, سارے آرگنس پہ پریشر آئے گا اس پانی کا. کڈنی میری خوبصورت چیز, ٹھیک ہے, جس نے ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں جھیل پائے گی اتنے پانی کو. تو اس پانی کو ہم لوگوں نے ایسے آؤٹ نہیں کرانا. ہم لوگوں نے یورین بھی ہمیں زیادہ نہ آئے, نارمل مقدار میں رہے, اور ہمیں کانسٹیپیشن بھی نہ ہو پائے. اس کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی, سپ سپ پانی پئیں, تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی بوٹلز اپنے پاس رکھیں, اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ واٹر انٹیک آپ لوگ وہ کریں گے. اس سے وہ آپ لوگوں کا, تاکہ وہ آپ کی جو یہ ہائیڈریشن کا ایشو ختم ہو, کانسٹیپیشن کے لیے جو ہائیڈریشن کا بھی ایشو آ رہا ہوتا ہے وہ ختم ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ہوگی بات. اس کے بعد میں بات کر رہی ہوں مائکرو بایوم کی, کہ یہاں پر جو سی وہ گیم آ جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ کیٹو کا اور اس کا لنک تھوڑا بتا دوں میں آپ لوگوں کو, پھر ہم مائکرو بایوم پہ آتے ہیں. اب کیٹو جینک ڈائٹ کے لیے آپ حرام کر دیے جاتے ہیں فروٹس, اینٹی آکسیڈنٹ جس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ان پہ حرام کر دیے جاتے ہیں دوسری چیزیں, گرینز, جیسے کہ آپ لوگوں نے گرین کھانا ہے, دن میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور لیں آپ لوگ گرین. ٹھیک ہے, وہ ہمیں اس میں بھی نیوٹرینٹ پائے جاتے ہیں, اس میں اپنی غذائیت ہے. ہم نے جو فائبر ہے, ہول فائبر ہم لوگوں کو وہاں پہ چاہیے, کمپلیٹ ہمیں وہ گرین ملے گا. B1 بھی اس کے اندر شامل ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے گندم ہے تو آپ لوگ اسے کہہ لو کہ دلیے, جن کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے وہ اگر دلیے کی فارم میں اسے کھا لیں گے نا تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے وہ ہول, اس کے اندر وہ آ جائے گی فوڈ, اس کو فائبر بھی مل جائے گا, اس کو B1 بھی اس میں مل جائے گا. کیونکہ جب آٹا بنتا ہے نا تو اس کے وہ پسنے میں ہی اس کا جو فائبر ہے وہ پس جاتا ہے اور وہ نہیں مل پاتا ہے. تو وہ دلیے کی فارم میں یہ لوگ وہ لیں گے, ان کو B1 بھی وہاں سے مل جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے لینی ہے دالیں. دالیں بھی ہم لوگوں کو چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر B1 کی میں بات کر رہی ہوں, مونگ کی دال. ٹھیک ہے, جو یلو کلر کی ہوتی ہے مونگ کی دال, وائٹامن B1 اس سے آپ لوگوں کو ملے گا, اور فائبر بھی مل جائے گا. اب کون سا فائبر چاہیے؟ یہ والا فائبر چاہیے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے نا, ان لوگوں کو انسولوبل فائبر نہیں ٹکا کے کھانا ہے. انسولوبل فائبر کا بھی بتایا نا میں نے کہ سبزیاں وغیرہ سے وہ ان سے جو جس نے آؤٹ ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسولوبل فائبر ہے, یہ ہماری باڈی میں ڈائجسٹ ہو کے ہمارے جسم کا حصہ بنیں گے. اس میں سے جو وائٹامنز منرلز جو پائے جائیں گے دالوں کے اندر, وہ جسم کا ہمارے حصہ بنیں گے, اور ڈائجسٹ کرنا ان کو ایزی, اچھی سے پکا کے گلا کے پھر آپ لوگوں نے ان کو کھانا ہے. ٹھیک ہے, مسور کی دال, مونگ کی دال اچھے سے گلا کے سوپ کی فارم میں آپ لوگوں نے اسے لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو
न्यूट्रिएंट्स भी देगी, आप लोगों की जो डेफिशिएंसीज भी पूरी करेंगे और आपको फाइबर भी मिल जाएगा। जो फाइबर का रोना रो रहे होते हैं कि जो आप लोग जो इसबगोल खरीद रहे होते हैं, जो तुख मलंगा पी रहे होते हैं, वो उनका रोना भी ख़त्म हो जाएगा जब आप लोगों का, और पेट भी आप लोगों का फिल रहेगा इससे, ठीक है, और आपकी कॉन्स्टिपेशन का इशू भी ख़त्म होगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो माइक्रोबायोम, जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि इन लोगों को अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करने की ज़रूरत है। तो गुड बैक्टीरिया को वैरायटी ऑफ फूड चाहिए। इसमें आप लोग येलो दाल खा रहे हैं, इसमें आप लोग रेड दाल खा रहे हैं, इसमें आप लोग ये अलसी और क्या कहते हैं इसको, तिल खा रहे हैं। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, अलसी तिल, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें फाइबर भी आ जाएगा, इसमें गुड फैट भी आ जाएगा। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें इनके अंदर पाई जा रही होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये फाइबर चाहिए हमारे जिस्म को। इन्हें भिगोएं आप, और भिगो के दही में बेशक खा सकते हैं, इनको ग्राइंड करके स्मूदी बना सकते हैं, इसके अंदर कोई फ्रूट ऐड करके। मैं फ्रूट की बात कर रही थी कि कीटोजेनिक डाइट वालों ने फ्रूट हराम किए होते हैं खुद पे, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने फ्रूट लेना है, उसको खाने का तरीका है। आप लोगों ने फ्रूट को खाने के बाद लें, जिस तरह स्वीट डिश खाते हैं, और होल फ्रूट खाएं। आप लोगों ने जूस बिल्कुल नहीं पीना है, बाज़ार के जूस तो बिल्कुल भी नहीं, और जो घर के जूस बनते हैं वो भी नहीं। आप लोगों ने जूस की तरफ नहीं जाना है। आप लोगों ने जूस की बजाय जैसे कि हो गया ग्रेप फ्रूट, मौसमी, और ये आ रही हैं अब चीज़ें, तो आप लोगों ने इसको होल फ्रूट खाना है, ठीक है। अब ये नहीं कि भर भर के, एक मुनासिब मिकदार, एक तो उनकी क्वांटिटी पे फोकस रखना है, उसके अलावा आप लोगों ने होल खाना है कि ये नहीं कि इसके जूस निकाल के आप लोगों ने खाना है। इसके फाइबर समेत खाएं, जो इसके अंदर वो सारा मौसमी है, तो वो पूरा आप उसको वो चबा के अच्छे से गला के इसे तब आप लोग डाइजेस्ट इसको करवाएं बॉडी के अंदर। तो आप लोगों ने उसकी क्वांटिटी पे फोकस करना है और खाने के बाद पे फोकस करना है। वो इंसुलिन स्पाइक नहीं आने देगी। अब ये कीटो डाइट करवाने का क्या मतलब हो रहा होता है कि बॉडी जो सी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी होती है, तो वो उसको रिवर्स कर रहे होते हैं अंदर बीमारियों को रिवर्स करने के लिए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्पाइक तभी आता है जब आप लोग खाली पेट उसको वो शुगरी चीज़ें और ये फ्रूट्स और ये सब कुछ लेंगे, क्योंकि बॉडी को नहीं पता है कि ये शुगर चीनी से आ रही है कि फ्रूट से आ रही है। ख़तरनाक है, ठीक है। और ज़्यादा मिकदार में लेंगे ख़तरनाक है। एक मुनासिब मिकदार में फ्रूट आप लोग लेंगे, जैसे कि सेब हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वालों ने वो भर भर के नहीं लेने हैं, खरबूजा, तरबूज, पपीता, इसके अलावा वो जो है क्या कहते हैं उसे, गर्मा, ये आप लोगों ने नहीं लेने भर भर के। आपका डाइजेशन ठीक है तो चल रहा है, तो फिर थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसे ऐड कर सकते हैं बाद में खाने के, ठीक है। एक टाइम में एक फ्रूट। तो आप लोगों ने जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो फिर, क्योंकि पहले ही वो आपकी बॉडी वो कचरा नहीं निकाल पा रही है, तो मज़ीद आप फाइबर इकट्ठा करवाते जाएंगे तो वो इशू होगा। तो आप लोगों ने इस तरह वाली चीज़ें लेनी है जो डाइजेस्ट हो सकें और जो गुड बैक्टीरिया का वो खाना बन सके। ये होगी बात। उसके बाद हमें चाहिए लेमन, ठीक है। ये इसका जो छिलका है इसको बॉईल करें, लेमन के छिलके को, इसका जूस निकाल के वो लें, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करेगा। जो इसका छिलका है उसको बॉईल करें हल्की आंच पे स्टीम करके, यानी कि अगर आप लोगों के 7-8 नींबू के छिलके हैं तो आप लोग आधा ग्लास पानी डालेंगे, हल्की आंच पे उसे कुक करेंगे। जब वो स्टीम हो जाएगा उसे ग्राइंड कर लें, उसका पेस्ट बना लें। ये फाइबर चाहिए आपको। जो आप बाहर से प्री प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हमें किसी उन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को नेचुरल फूड की ज़रूरत है। ये आपका इतना अच्छा ये फाइबर बन जाएगा, ठीक है, प्रीबायोटिक बन जाएगा, गुड बैक्टीरिया का खाना। तो आप लोगों को ये चाहिए, आप लोगों को ये चाहिए प्याज, ठीक है, कच्चा प्याज आप लोगों ने यूज़ करना है। ये हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना है। ये आप लोगों के 100 किस्म की इसमें चीज़ें हेल्दी पाई जा रही होती हैं जो कि आपको कॉन्स्टिपेट होने से बचाती हैं। तो लेना आप लोगों ने इसे किस तरह से ऐसे कट करके पानी में थोड़ी देर डिप करके रखें। इसे सिंपल धो लें, कोई नमक शमक नहीं बीच में लगाना और कस के नहीं धोना। इसके अंदर इसकी ग़िज़ाइयत जूस रहने देना है। मुंह से स्मेल आप लोगों के तब आती है जब बैड बैक्टीरिया आप में ग्रो किए होते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब आप खाना शुरू हो जाएंगे ना, तो थोड़े अरसे बाद आप लोगों के मुंह से इसकी स्मेल जाना शुरू हो जाएगी। लहसुन हो गया, ये हो गया, ये फाइबर हैं आप लोगों के, ये आप लोगों ने इनटेक करने हैं। इसके अलावा आप लोगों के अब तो ये खाने पीने की आई होप ये कंप्लीट आप लोगों को पैकेज लेके सारा कुछ चलना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने, और ये एक दम की गेम नहीं है, आप लोग कहें कि हम एकदम खाएं तो एक दिन में बन जाए। हफ्ता, कम से कम हफ्ता आपको लगेगा थोड़ा डाइजेस्ट होने में। और जब बैक्टीरिया बनते हैं ना, चेंज होते हैं, तो फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें जाती हैं गुड बैक्टीरिया बनने के लिए। तो वो आप लोगों को थोड़ा सब्र से साथ में काम लेना होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ में ये और सारी चीज़ें करनी है, सिर्फ इनमें से अपनी पसंदीदा चीज़ें एक सेलेक्ट नहीं कर लेनी। ये सब चीज़ें आप लोगों को चाहिए। और सबसे ज़रूरी आप लोगों को स्ट्रेस लेवल,
अपना स्ट्रेस लेवल आप लोगों ने कम करना है, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना तो उस टाइम पे डाइजेशन का और स्ट्रेस का बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता तो बॉडी एंजाइटी में जा रही होती है, स्ट्रेस में जा रही होती है। ऐसा है, आप लोगों को एंजाइटी स्ट्रेस की बीमारी नहीं है, आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है खाना, तो इस वजह से आपको एंजाइटी और स्ट्रेस होना शुरू हो रहा है। तो आपने इसको कम करने के लिए ये दोनों चीज़ें, अब स्ट्रेस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है, आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, तो आप लोगों ने अपने इसको ख़त्म करना है। गट के साथ इसका रिलेशनशिप है। जिन लोगों को एंजाइटी स्ट्रेस है उनका रिलेशनशिप, सॉरी फॉर दिस वॉइस, किसी की गाड़ी है वो बोल रही है, तो आप लोगों को इसकी जो सी है ना वो गट इन लोगों का डिस्टर्ब है, तो इसको लिए आप लोगों ने क्या करना है कि डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने करनी है। डीप ब्रीदिंग आप लोग करें प्लीज़, अपना दिन में 4-5 मरतबा डीप ब्रीदिंग मस्ट किया करें, तो वो देखिएगा आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होने लगेगा, आपका स्ट्रेस एंजाइटी भी जाने लगेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज, वॉक, जो चीज़ आपसे 1 घंटा खुद को कम से कम दिन में ज़रूर दिया करें। जो जॉब करती हैं फीमेल, जो स्कूल जाती हैं, वो कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट खुद को दे के आप लोग घर से निकलें। आप क्योंकि बॉडी में मूव कराने के लिए, आंतों में इस कचरे को मूव कराने के लिए बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी है। तो वो ये आप लोग सारा पैकेज पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा और साथ भी बैक पेन का आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। आप लोग कॉन्स्टिपेशन ठीक करें, आपका बैक पेन आई प्रॉमिस आप लोगों का कन्फर्मली ठीक हो जाएगा। हड्डियों के डॉक्टर के पास या इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी इस चीज़ को ठीक करके देखें। अल्लाह हाफ़िज़।